یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی. صدر علی وقار. اگر خودی کو ایک جسم تصور کر لیا جائے اور اس جسم کے اندر گردش کرنے والے لہو کی صدا بن کر آج میں وقت کے ایوانوں میں کھڑا ہوں، آج میں یہاں صدائے وقت بلند کرنے آیا ہوں، اور اگر اسے الفاظ کی قیود کا جامہ پہنایا جائے تو آج کا موضوع اقبال کا یہ شعر: دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. صدر علی وقار. خودی پر سوچنے والوں نے بہت کچھ سوچا ہوگا، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا، سننے والوں کو بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا، بولنے والوں نے اس پر بہت سے دلائل دیے ہوں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ خودی کو نہ کوئی پا سکا اور نہ ہی اسے آشکار کر سکا. اگر خودی کے موضوع کو جاننا ہے تو جاؤ شہدائے کربلا سے پوچھو، قاسم کی تکرار سے پوچھو، غزنوی کی جلغار سے پوچھو، حیدر کی تلوار سے پوچھو، اور اگر کہیں سے جواب نہ ملے تو میرے پاس آؤ، میرے لہجہ کارتار سے پوچھو تو پتہ چلے گا. خودی عزت ہے، خودی غیرت ہے، خودی حمیت ہے، خودی خود کی نفی ہے، خودی رب کو پا لینے کا نام ہے. اور یہ بات محتاج دلیل نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. ذرا میرے ساتھ آئیں، ہم تاریخ کی انگلی کو پکڑ کے اپنے ماضی میں جھانکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان خودی سے بھرپور توحید کا پرچم اٹھائے، وجاہدوا فی سبیل اللہ کی عملی تفسیر بڑھے، جو بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے اور رب تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا میں عام کر گئے، مگر گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. پھر وقت نے ہمیں دکھایا کہ قطبہ کے کتب خانے جلے، بغداد کا سارا علم فراق میں بہ گیا. جی ہاں صدر علی وقار، یہ وہی فراق تھا جو شکست زدہ تشخص، تار تار حمیت اور اس وقت کے مسلمانوں کی عظمت کا ایک ضعیف سا گواہ تھا. صدر علی وقار، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آج کی نوجوان نسل کو. صدر علی وقار، آپ حیران ہوں گے، میں دیکھتا ہوں اقبال کو، ان کے خودی کے درس کو سوچتا ہوں اور پھر عالم تخیل میں ڈوب جاتا ہوں. اس کا انجام افسردگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. میں پریشان ہوتا ہوں لیکن امید بھر آتی ہے. لیکن کیا کریں، جائیں تو جائیں کہاں؟ 9 نومبر کا دن تو خوشیوں کا دن تھا، مگر صدر علی وقار آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح مناؤں کہ جب معصوموں کا قتل عام میری آنکھوں کے گرد چکر کاٹتا ہے تو آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح مناؤں. صدر علی وقار، جب معصوموں کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی ہیں تو آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح مناؤں. جب خون سے بھری تار کول کی سڑکیں مجھے عام سڑکوں پہ چلنے سے بھی ڈراتی ہیں تو آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح مناؤں. بلکہ صدر علی وقار، آج آپ نہیں، میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے سوال کرتا ہوں کہ اقبال، آپ نے ہمیں اتنا مقام کیوں دے دیا، اتنا مرتبہ کیوں دے دیا؟ شاہین کہہ دیا، مرد مومن کہہ دیا، قہاریو غفاریو جبروت کہہ دیا، ایسا مرد مجاہد کہہ دیا جس کی اذانوں سے شبستان وجود کانپ اٹھتے ہیں، جن کی حیبت سے صحرا و دریا ہو جائے، جن کی ٹھوکر سے 2 نیم صحرا و دریا ہو جائے، اور جن کی حیبت سے سمٹ کر پہاڑ رائی ہو جائے. مگر اقبال، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس مقام کے قابل ہرگز نہ تھے. ہم نے شاہین کا مطلب ہی نہیں جانا. صدر علی وقار، ہم نے اپنی عزتوں کے سودے کر لیے، ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرا دی. صدر علی وقار، یہ پاکستان اقبال کا پاکستان نہیں ہے. اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دیکھاں تو مر کھپ گیا، اب کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں خوش ہے گندم کے جلاؤں. اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. ایاریو مکاریو غداریو ہے جان، اب بنتا ہے ان 4 عناصر سے مسلمان. مومنوں سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی بھول کے دیکھا نہیں قرآن. اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، دکھ درد فلک سے گرتا ہو،
جہاں بچے اور بوڑھے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں، جہاں بنتے ہوا سرے بازار تبلے کی تھاپ پر ناچتی ہو، جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کے کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں میں بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں جا کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش کا حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مظلوموں کی، جس ایس کا عادل بہرا ہو آہیں نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش کے چپے چپے پر ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنتے ہوا کی چادر داغ سے میلی ہو، جس دیش میں ہر چوراہے پر دو چار بکھاری پھرتے ہوں، جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں سادہ لو انسان وعدوں پہ ٹالے جاتے ہوں، اور جس دیش میں اساتذہ بھی بچوں کو دھمکیاں دیتے ہوں، جس دیش کے کوچے کوچے میں قانون کی دھجیاں اڑتی ہوں، جس دیش کے کوچے کوچے میں عزت کی بولی لگتی ہو، اس دیش کے رہنے والوں پر آواز اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔